مدنی چینل مدنی منوں کو بھی نہ دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مدنی منع اور مدنی منیاں کوشش کریں کہ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو سب گنبد ہے، پیارا پیارا گنبد دیکھا ہے آپ لوگوں نے، ہے نا؟ مدنی چینل پہ بھی نظر آتا ہے، آپ کے گھروں میں ہو سکتا ہے اس کی تصویریں بھی ہوں، مدارس میں بھی اس کی تصویریں ہوتی ہیں نا، تو سب گنبد میٹھا میٹھا پیارا پیارا، تو وہ جو سب گنبد جو ہے نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اپنے ذہن میں لے کر آئیے، اس کو تصور میں لے کر آئیے، آنکھوں کو بند کیجئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب گنبد شریف کا تصور بانیے اور درود پاک پڑھیے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی مدینہ میٹھا میٹھا ہے، مدینہ پیارا پیارا ہے، پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، کتنی مرتبہ؟ 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ تو کوشش کر کے 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں، ورنہ کم از کم 50 مرتبہ تو درود پاک پڑھ ہی لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے سلسلے روشن مستقبل میں خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ آج کا سلسلہ بڑے ہی اچھے انداز سے ہونے جا رہا ہے۔ آج کے سلسلے میں مدنی منع تلاوت کریں گے، مدنی منع جو ہے نعت شریف پڑھیں گے، سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، اور آج ہمارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ مدرسۃ المدینہ فیضان مشتاق کورنگی نمبر 3 کے مدنی منع سلسلے میں شامل ہیں۔ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اب تلاوت کلام مجید ہوگی۔ جب بھی تلاوت سنیں تو نہایت ہی ادب کے ساتھ سنیں۔ ادب کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہیں؟ ادب کے ہاتھ کیسے بیٹھتے ہیں؟ جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں نا، تحیات میں، اس طرح بیٹھ جائیے۔ اور جو اسکرین پر مدنی منع ہے، دیکھیں یہ تربیتی ہے، ہمارا تربیتی سلسلہ ہے، تو جب بھی تلاوت ہوگی آج بھی اور جو آئندہ جب بھی تلاوت سنیں، آپ نے نہایت ہی ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے، ہاتھ باندھ کر۔ دیکھیں ماشاء اللہ کس مدنی منع نے، مدنی منی نے ہاتھ باندھ لیے ہیں، ہاتھ سیدھا کون کون بیٹھ گئے، نگاہیں کس کی نیچے ہیں؟ ارے واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ اچھے مدنی منع بڑوں کا کہنا مانتے ہیں، اچھی بات کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر مدنی منیوں نے کتنے اچھے انداز سے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور نیچے نگاہیں کر کے یہ جی بھائی آپ بھی باندھے ہوئے ہیں، یہ بھی باندھے ہوئے ہیں ہاتھ، اور جو مدرسے والے مدنی منع انہوں نے بھی ہاتھ باندھے ہیں، اور جو اسکرین پر ہیں ہم آپ کو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن امید ہے کہ آپ بھی ادب کے ساتھ بیٹھ گئے ہوں گے اور تلاوت کلام مجید سنیں گے۔ آئیے اپنے سلسلے روشن مستقبل میں تلاوت کلام مجید شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عزوجل. تو ہمارے مدنی منع نے تلاوت کی. اب انشاءاللہ عزوجل اپنے سلسلے روشن مستقبل میں کلام شامل کریں گے. جو یہاں پر موجود مدنی منع ہیں، مدنی منعیاں، وہ بھی مل کے پڑھیں، اور جو مدنی چینل کی اسکرین پر ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے کلام میں شامل ہو جائیں. سنیں گے تو بھی اچھا ہے، ساتھ مل کے پڑھیں گے تو اچھا نہیں بلکہ مدینہ مدینہ ہے. ساتھ مل کے پڑھیں گے. چلیں جی، ساتھ مل کر ہم پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. دیکھتے ہیں بھائی زور سے کون کون پڑھتا ہے. ہم پہ کر دو کرم یا رسول اللہ، ہم پہ کر دو کرم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ہم پہ کر دو کرم یا رسول اللہ، ہم پہ کر دو کرم یا رسول اللہ. لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا. لم یاتی نذیر کافی نظر، البحر والا والموج طغى، البحر والا والموج طغى، مر بے کس و طوفان ہوش روا، مر بے کس و طوفان ہوش روا، مر بے کس و طوفان ہوش روا. مجدھار میں ہو بگڑے ہے گوا، مجدھار میں ہو بگڑے ہے گوا. موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا. ہم پہ کر دو کرم یا رسول اللہ، ہم پہ کر دو کرم یا رسول اللہ. انا فی عطش وسقاک اتم، انا فی عطش وسقاک اتم، اے گیسوئے پاکے ابر کرم، اے گیسوئے پاکے ابر کرم، اے گیسوئے پاکے ابر کرم. برسنہار ریم جم ریم جم برسنہار ریم جم ریم جم. دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا. ہم پہ کر دو کرم یا رسول اللہ. بس خامائے قام نوائے رضا، بس خامائے قام نوائے رضا. نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا. ارشاد احبا ناطق تھا، ارشاد احبا ناطق تھا. ناچار سراغا پڑا جانا، ناچار سراغا پڑا جانا. ہم پہ کر دو کرم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ہم پہ کر دو کرم یا رسول اللہ، ہم پہ کر دو کرم یا رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عزوجل. تو کلام بھی شامل ہوا، تلاوت بھی ہم نے شامل کی، ماشاء اللہ عزوجل. آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ کورنگی نمبر 3 کے مدنی منع آج سلسلے میں شامل ہیں. اب کچھ مدنی پھول میں آپ کی خدمت میں بڑھاتا ہوں. آج میں آپ کو ایک نہایت ہی پیارا سا، میٹھا سا
ایک واقعہ سناتا ہوں جو مدنی منع ہمیں اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں وہ، اور جو یہاں پر مدنی منع مدنی منیا ہیں نہایت ہی توجہ کے ساتھ ایک پیارا سا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سماعت فرمائیے۔ ہمارے ایک بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عبد الرحمن ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو بہت سخت قسم کی بھوک لگی تھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس خدا عز و جل کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ زمین پر رکھتا اور بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں راستے میں بیٹھ گیا۔ اب کس راستے بیٹھے کہ جس سے لوگ جو ہے باہر کی جانب جا رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میرا چہرہ دیکھ کر میری حالت سمجھ گئے۔ فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، ادھر ہمیں یہ مدنی پھول سیکھنے کو ملا کہ جب کوئی ہمیں پکارے تو ہمیں جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ لبیک۔ آپ جہاں بھی آپ کی حاضری ہو، آپ کو کوئی پکارے تو جواب میں لبیک کہنا سنت ہے۔ کیا کہنا چاہیے؟ قاری صاحب پکاریں تو کیا کہیں گے؟ امی ابو پکاریں تو کیا کہیں گے؟ لبیک، کیونکہ لبیک کہنا سنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے ساتھ آ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میں پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر پر جلوہ گر ہوئے تو اجازت لے کر میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا تو فرمایا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ اہل خانہ نے عرض کی، فلاں صحابی یا صحابیہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل صفہ، اب سنیں کہ اہل صفہ، آپ نے نام سنا ہوگا شاید اہل صفہ کا۔ اب یہ اہل صفہ ہیں کون؟ کہ اہل صفہ علیہم الرضوان اسلام کے مہمان ہیں۔ یہ کس کے مہمان ہیں؟ اسلام کے مہمان ہیں۔ نہ ان کو گھر بار سے رغبت ہے، نہ مال و دولت سے، اور نہ ہی وہ کسی شخص کا سہارا لیتے ہیں۔ جب پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا مال آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال اصحاب صفہ کے پاس بھیج دیتے اور اس میں سے خود کچھ نہ لیتے، اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ آتا تو خود بھی استعمال فرماتے تھے اور اصحاب صفہ کی جانب بھی بھیج دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات گرا سی گزری اور دل میں خیال آیا کہ اہل صفہ علیہم الرضوان کا اس دودھ سے کیا بنے گا، اور اس دودھ کا زیادہ مستحق میں ہوں۔ اس دودھ سے چند گھٹ پیتا اور کچھ قوت حاصل ہوتی۔ جب اہل صفہ علیہم الرضوان آ جائیں گے تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے سے ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو دودھ پیش کر دو۔ اس صورت میں بہت مشکل ہے کہ دودھ کے چند گھوٹ میسر ہوں، لیکن اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چارہ نہ تھا۔ میں اصحاب صفہ علیہم الرضوان کے پاس گیا، ان کو بلایا، وہ آئے۔ انہوں نے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اور وہ گھر میں حاضر ہو کر بیٹھ گئے۔ اب اہل صفہ بھی آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بھوک بھی لگ رہی ہے۔ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، پیالہ پکڑو اور ان کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیالہ پکڑا، میں وہ پیالہ ایک شخص کو دیتا، وہ سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر پیتا اور پیالہ مجھے لوٹا دیتا، حتیٰ کہ میں پلاتا 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 پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اب تمام لوگ سیر ہو چکے تھے، یعنی جو صحابہ اکرام اہل صفہ تھے ان سب نے دودھ پی لیا تھا۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لے کر اپنے دستے مبارک پر رکھا، سبحان اللہ، پھر میری طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، اب میں اور تم باقی رہ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ فرمایا، بیٹھ جاؤ اور دودھ پیو۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں دودھ کس طرح پینا چاہیے، چائے کس طرح پینی چاہیے، پانی کیسے پینی چاہیے، کوئی بھی پینے والی چیز ہے ہمیں کس طرح پینے چاہیے، بیٹھ کر پینا چاہیے۔ میں بیٹھ گیا اور دودھ پینے لگا۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا پیو، میں نے پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے پیو، حتیٰ کہ میں نے عرض کی قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اب مزید گنجائش نہیں۔ فرمایا مجھے دکھاؤ، میں نے پیالہ پیش کر دیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کری، بسم اللہ شریف پڑھی اور باقی دودھ نوش فرما لیا۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک دودھ کا پیالہ تھا اور اصحاب صفہ کے کتنے صحابہ کرام نے پیا؟ 70 صحابہ